هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النعم الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان. اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہم لوگ بنا چکے ہیں. کتنی ویڈیوز ہم لوگ بنا چکے ہیں؟ 7 ویڈیوز. یہ جو ہے وہ ہماری ہوگی 8ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی، پارٹ نمبر ہوگا 8. اچھا، اب تک جو ہے وہ ہم لوگ حروف عاملہ کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے. اسماء پر جو عمل کرنے والے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہم نے بنائی: حروف جارہ اور حروف مشبہ بالفعل اور حروف ندا اور ما ولل مشابہتان بلیس اور لائے نفی جنس. یہ ہم نے اس کی 5 قسمیں بنائی. پھر اس میں ہم لوگ حروف جارہ کے متعلق مکمل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کی تعریف کتنے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا. اور پھر اس کے معانی اور وضع کے مقاصد کے سلسلے میں اب تک جو ہے ہم لوگ 5 حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس پارٹ نمبر 8 میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک حرف ہے نا، حرف مشبہ بالفعل. تو اس کے معنی اور یہ اس کے وضع کا مقصد کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ آتا ہے شاید کے معنی میں. شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، شاید آج جو ہے نا بارش ہو جائے گی، شاید وہ میرے گھر پہ آئے گا، شاید ہے نا، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ والا میچ جو ہے نا جیت جائے گا. تو یہ شاید کیا ہوتا ہے، یہ ہم لوگ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ امید کے اظہار کے لیے. ہم لوگ امید کرتے ہیں نا، جب توقع جب ہم کسی سے لگاتے ہیں، کسی چیز سے لگاتے ہیں، کسی شخص سے لگاتے ہیں یا کسی ماحول سے لگاتے ہیں، تو ہم لوگ اس امید کے اظہار کے لیے جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں کیا، اب استعمال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی لفظ. تو جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کیا، لعلہ. تو لعلہ کیا ہے؟ لعلہ حرف ترجی ہے. ترجی بھی امید کو ہی کہتے ہیں. اور یہ لعلہ جو ہے نا بمعنی ہے کیا، بمعنی شاید کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا، یہ ترجیتو کے معنی میں واحد متکلم کا صیغہ، یعنی میں نے امید کی، میں نے توقع کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ حرف ترجی ہو گیا. کسی چیز کے بارے میں امید اور رجا کے اظہار کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ لعل زیدن حاضر. لعل کا معنی ہو گیا شاید. ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے زیدن حاضر، زید حاضر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا، میں نے امید لگائی ہے کہ زید جو ہے وہ حاضر ہوگا. تو اس طرح سے اللہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن جو ہے اللہ کا اسم ہو گیا، اور یہ اسی وجہ سے حالت نصبی میں، اور حاضرون اس کی خبر ہے. تو شاید زید حاضر ہوتا، شاید زید جو ہے وہ حاضر ہوتا. تو المتصل یہ کہ امید ہے، امید کی جاتی ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ شاید بکر حاضر ہوگا یا زید جو ہے وہ حاضر ہوگا. تو المتصل یہ کہ یہ والا جو لفظ ہے، یہ والا جو حرف مشبہ بالفعل ہے لعل، یہاں پر اس کو ترجی، امید کے اظہار کے لیے جو ہے وہ اس کو وضع کیا گیا ہے. اب جو اگلی والی جو کلاس ہوگی نا انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو اس میں ایک اور چیز کی وضاحت دینے والا ہوں. اور وہ کیا ہے، تمنی اور ترجی، یعنی تمنا کرنے میں اور امید کرنے میں فرق ہے، اور بہت فرق ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. تو آج کی کلاس میں ہم نے اللہ کے بارے میں جانا. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.